مولوی اسحاق صاحب محلے کی مسجد کے امام تھے، ایک نیک، پرہیزگار اور دیندار شخصیت جن کی عزت ہر شخص کرتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک عالم دین تھے بلکہ ایک شفیق باپ بھی تھے۔ ان کی بیٹی سدرا ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ماں کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، اس لیے مولوی صاحب نے اسے ماں اور باپ دونوں کی شفقت دی۔ سدرا ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنے محلے کے ماحول سے ذرا مختلف تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، لیکن مولوی صاحب نے اس کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی تھی۔ وہ چاہتے تھے ان کی بیٹی ایک نیک، پارسا اور باحیا لڑکی بنے، وہ ان کی عزت کی محافظ ہو۔ سدرا ہر روز کالج جاتی تھی۔ اس کا گزر محلے کی گلیوں سے ہوتا تھا جہاں کئی نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے تھے۔ انہی میں ایک لڑکا حامد بھی تھا جو کافی عرصے سے سدرا کو پسند کرتا تھا۔ حامد محلے کا ایک آوارہ مزاج لڑکا تھا۔ وہ کام کاج سے زیادہ آوارہ گردی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے دوست بھی ویسے ہی تھے جو گلیوں میں کھڑے ہو کر آتی جاتی لڑکیوں پر آواز کستے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ شروع میں سدرا نے حامد کی توجہ کو نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے جال میں پھنس گئی۔ محبت کی میٹھی باتوں نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ اب وہ بھی حامد سے چھپ چھپ کر ملنے لگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ محبت سچی ہے اور حامد اس سے شادی کرے گا۔ مولوی صاحب کو جب محلے والوں کی چہمگوئیاں سننے کو ملی تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ ابتدا میں انہوں نے ان کی باتوں پر یقین نہ کیا، مگر جب ان کے ایک قریبی دوست نے بھی یہی کہا تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے سدرا کو سختی سے بلایا اور پوچھا، بیٹی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سدرا نے پہلے تو جھوٹ بولا، مگر پھر اعتراف کر لیا کہ وہ حامد سے محبت کرتی ہے۔ مولوی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے سدرا کو بہت سمجھایا، بیٹی یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، وہ آوارہ اور نالائق ہے، وہ تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ دنیا کا چکا چوندھے میں مت بہکو، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مگر سدرا نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اپنے باپ کی عزت کا خیال بھی نہ رکھا۔ محلے میں چہمگوئیاں بڑھنے لگیں۔ لوگوں نے مسجد میں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ جو لوگ کبھی ان کی عزت کرتے تھے وہ اب انہیں شرمندگی کی نظروں سے دیکھتے۔ کئی لوگ تانے مارتے، مولوی صاحب دوسروں کو دین سکھاتے ہیں مگر بیٹی کی تربیت نہ کر سکے۔ یہ جملے مولوی صاحب کے دل میں تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ ان کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر اس محبت نے ان کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ چند ماہ بعد سدرا کو حقیقت کا سامنا ہوا۔ حامد نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی محبت صرف وقتی جذبات تھے۔ اس نے سدرا کو چھوڑ دیا اور کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ جب سدرا نے اسے سوال کیا تو وہ ہنس کر بولا، تم جیسی لڑکیاں تو روز میری زندگی میں آتی ہیں۔ تم نے اپنے باپ کی عزت برباد کی اور میں نے اپنا وقت گزارا۔ یہ الفاظ سدرا کے لیے زہر سے کم نہ تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب یہ خبر محلے میں پھیل گئی تو مولوی صاحب بالکل ٹوٹ گئے۔ وہ پہلے ہی لوگوں کی باتوں سے دل گرفتہ تھے اور اب ان کی بیٹی کے اس حال نے انہیں مزید برباد کر دیا۔ وہ مسجد میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے مگر آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے۔ ایک رات وہ مسجد میں گئے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رو پڑے، یا اللہ میں ایک نیک آدمی تھا مگر میری بیٹی نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں لوگوں کی نظروں میں گر گیا ہوں، اب میں اس دنیا میں کیسے جیوں؟ اگلی صبح محلے والوں نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ مولوی صاحب کا جسم بے جان مسجد کے صحن میں پڑا تھا۔ انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ مولوی صاحب کے جنازے میں محلے کے کئی لوگ شریک تھے، مگر وہ عزت نہ تھی جو پہلے تھی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے
کہ یہ وہی مولوی صاحب ہے جن کی بیٹی نے انہیں مرنے پر مجبور کر دیا۔ سدرا نے جب یہ سنا تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کی قبر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹی کی عزت باپ کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنی حدود سے نکل جائیں تو نہ صرف اپنی زندگی برباد کرتی ہیں بلکہ اپنے والدین کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتی ہیں۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اپنی فیملی میں شیئر کریں، تاکہ بیٹی کو پتہ چلے کہ ایک باپ کی عزت کیسے محفوظ کرنی ہے، آج کے چالاک لوگوں کی نظروں سے کیسے بچنا ہے اور اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اسی اختتام کے ساتھ خدا حافظ کہتا ہوں۔